تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ان کے ساتھ محبت و شفقت کا انداز رکھا کہ جب بھی کوئی موقع آتا تھا پھر ان کو ہر چیز بھول جاتی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق اور پیار اور محبت کا انداز ہوا کرتا تھا، بلکہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی تیر آتا تھا تو صحابہ کرام آگے صرف اپنا ہاتھ نہیں کرتے تھے، یہ بات بڑی قابل، بلکہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نشانہ بناتا تو صحابی اپنا چہرہ آگے کرتا تھا کہ ادھر نہیں ادھر لگے، تجھے بھی پیغام جائے کہ اس چہرے پر ہمارے چہرے نچھاور ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت قتادہ کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، وہ ڈیلا نکل گیا تھا، تو اس کافر نے حضرت قتادہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اتنے ماہر تھے نشانے کے، تیر کوئی پھینکتا تھا آپ دور سے بتاتے تھے کہ فلاں اینٹ پر جا کے لگے گا، فلاں پتھر پر لگے، ایسے ماہر تھے۔ اس نے جب تیر پھینکا نا نبی پاک علیہ السلام کی طرف تو جناب قتادہ بھاگے کہ یہ تو میری مصطفیٰ کی آنکھ کو نشانہ بنایا گیا، آپ نے آگے چل کے کر دیا۔ اب سمجھ نہیں آتی تیر کتنی جلدی جاتا ہے، مصطفیٰ کا غلام اس سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رفتار کون بتائے گا؟ آپ نے آگے آنکھ کر دی تو وہ آنکھ پہ لگا، انہوں نے پھر ایک تو پیغام دے دیا کہ تو کون ہوتا ہے ادھر حملہ کر، ہم جو ہیں، اور پھر آنکھ کا ڈیلا لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا یہ تو غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے، میں کلمہ پڑھاؤ بس، کلمہ پڑھ لو اور وضو کے مسئلے سیکھ لو بس، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے، بعض روایت میں فرمایا آپ کے صدقے جنت تو مل ہی جائے گی، مزہ آ جائے کہ آنکھ بھی مل جائے، تو آپ نے وہاں پر رکھی لعاب دہن اقدس لگایا، تو آپ نے ٹھیک فرما دی۔ یہاں تک کہ بازو کٹ گیا صحابی کا، اچھا وہ تھوڑا سا گوشت اٹکا ہوا ہے، اسی جنگ بدر میں برداشت نہیں ہوا، آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کر بازو کو جدا کر دیا اپنے جسم کے ساتھ، کہنے لگے پہلے میں کافرہ نال نبڑ لما، یہ دا علاج بعد وچ کران گے۔ مطلب اتنا جذبہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ پنگا لیتے ہو، ہمارے حبیب کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب بلایا گیا تو نبی پاک نے اسی کو یہاں رکھ کے لعاب دہن لگایا تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صحابی حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہے اور اسی بازو کے ساتھ کام کرتے رہے، بلکہ بعض اہل محبت لکھتے ہیں کہ ان کا دوسرا بازو کم کام کرتا تھا، جس کو برکت لعاب دہن اقدس کی ملی تھی وہ زیادہ کام کرتا تھا۔